بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 31 نمبر بخاری شریف۔ میں ابو ذر سے ربضہ میں ملا، وہ ایک جوڑا پہنے ہوئے تھے اور ان کا غلام بھی جوڑا پہنے ہوئے تھا۔ میں نے اس کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگے کہ میں نے ایک شخص یعنی غلام کو برا بھلا کہا تھا اور اس کی ماں کی غیرت دلائی یعنی گالی دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معلوم کر کے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، تو نے اسے ماں کے نام سے غیرت دلائی ہے، بے شک تجھ میں ابھی کچھ زمانہ جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ یاد رکھو، ماتحت لوگ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے اپنی کسی مصلحت کی بنا پر انہیں تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے، تو جس کے ماتحت اس کا کوئی بھائی ہو تو اس کو بھی وہی کھلائے جو آپ کھاتا ہے، اور وہی کپڑا اسے پہنائے جو آپ پہنتا ہے، اور ان کو اتنے کام کی تکلیف نہ دو کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے، اور اگر کوئی کام سخت ڈالو تو تم خود بھی ان کی مدد کرو۔ اس حدیث میں کچھ باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ بتائی جا رہی ہیں کہ نمبر ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ جو بھی لوگ تمہارے ماتحت ہیں یا جو تمہارے آفس میں جاب کرتے ہیں یا جن سے تم کام لیتے ہو، وہ سب کے سب تمہارے بھائی ہیں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے شاید اسی مصلحت کے تحت رکھا ہے کہ اگر ان کو آپ کے ماتحت نہ کرتے تو پھر دنیا میں کام ہونا رک جاتے، کام ہوتے ہی نہیں، کام ہونا بند ہو جاتے، لیکن اس کے باوجود یہ حکم دیا ہے کہ ان کو اپنا بھائی سمجھو، اور بھائی ہمیشہ وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے بھائی کے لیے ہمیشہ وہی چیز پسند کرتا ہے جو اپنے آپ کے لیے یعنی اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ جو کپڑا وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی بھائی کے لیے پسند کرتا ہے، جو خود کھانا پسند کرتا ہے وہی بھائی کے لیے کھانا پسند کرتا ہے۔ اور دوسری اس بات کی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ ان کو اتنے کام کی تکلیف نہ دو کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے، یعنی اگر آپ نے ان کو ملازم رکھ بھی لیا ہے، وہ آپ کے ماتحت بھی ہیں، تو ان سے ناجائز کام مطلب ناجائز سے مطلب ہے کہ اس قدر ان کو بوجھ مت ڈالو کہ وہ پریشان ہو جائیں یا گھبرا جائیں یا بیمار پڑ جائیں۔ مقصد اس بات کو کہنے کا یہ ہے۔ اور اگر کوئی بہت سخت کام ان کے ذمہ لگاتے ہو اور اگر آپ اس میں ان کی کوئی مدد کر سکتے ہو تو پھر ان کی مدد بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث نمبر 32 بخاری شریف۔ جب سورہ انعام کی یہ آیت اتری، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں گناہوں کی آمیزش نہیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو بہت ہی مشکل ہے، ہم میں کون ایسا ہے جس نے گناہ نہیں کیا؟ تب اللہ پاک نے سورہ لقمان کی یہ آیت اتاری کہ بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ گناہ تو ظاہر انسان سے ہو سکتے ہیں اور انسان کر جاتا ہے کسی نہ کسی وقت، لیکن شرک کو بہت بڑا ظلم قرار دیا کہ شرک نہ کرے، یعنی مقصد اس کا یہ نظر آتا ہے حدیث کا کہ شرک کو اللہ تعالیٰ معاف کبھی نہیں کرے گا۔ تو باقی جو گناہ ہیں وہ انسان سے شاید ہوتے اور ہوتے بھی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے اور ہم کو حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 33 نمبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی علامتیں 3 ہیں: جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اس کے خلاف کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جو علامتیں بیان کی ہیں ان میں یہ بات سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ کون شخص منافق ہے، یعنی اس سے اگر آپ کا واسطہ پڑتا ہے، مطلب یہ کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، آپ کو پتہ چلے کہ جھوٹ بول رہا ہے، جب وہ پرومس کرے کسی بھی بات کا اس کو پورا نہ کر سکے، یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، اس کے خلاف کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے، مطلب اسے کوئی چیز امانت رکھی جائے تو اگر کوئی ڈیلنگ ہو گئی ہے، کسی بات چیت طے ہو گئی ہے، اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے، صرف اس کے پاس یہ کہہ کے رکھائی گئی ہے کہ یہ میری امانت ہے، میں کسی بھی وقت آ کے واپس لے لوں گا، تو اس میں اس کو خیانت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر وہ خیانت کرے گا تو منافق کہلائے گا۔
اللہ تعالیٰ حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔